اللهم عجل وليك الفرج، اللهم عجل وليك الفرج، اللهم عجل۔ واجب الاحترام سامعین، قابل قدر ناظرین، آپ سب کی خدمت میں ہمارا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ الصلاۃ والسلام مدد، صاحب العصر والامر زمان وارث۔ معزز سامعین، قابل قدر ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں ملاقات امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے ایک سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور الحمدللہ بڑے خوبصورت انداز سے آپ لوگ بھی اس پہ غور کر رہے ہیں اور اس کو ساتھ ساتھ آگے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی غدیر ہے، جب حق کا پیغام آپ تک پہنچ جائے اس پیغام کو آگے ضرور پہنچائیے۔ یہ نہ دیکھیے کہنے والا کون ہے، یہ دیکھنا ہے کہہ کیا رہا ہے۔ اور یہ وہ پیغام حق ہے، یہ وہ غدیر کا تسلسل ہے جو اب تک آج تک رکا نہیں اور نہ رکے گا۔ یہی غدیر کا تسلسل چلتے 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 وارث غدیر کے ظہور تک انشاءاللہ جا کر پہنچے گا۔ اور ملاقات امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ضمن میں جو آپ کی خدمت میں ہم واقعات رکھ رہے ہیں، ان میں سے آج جو واقعہ ہے وہ بڑی اہم شخصیت کا واقعہ ہے، جن کا نام تاریخ میں سید مہدی بحر العلوم کے حوالے سے موجود ہے۔ عارف شخصیت ہیں، عاشق شخصیت ہے، اور ان کے بارے میں لکھا ہے کئی دفعہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کا شرف ان کو حاصل ہوا۔ صاحبان علم نے ان کے ملاقات کی باتوں کو اپنی کتابوں کی زینت بنایا ہے۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ جس وقت بحر العلوم مکہ مکرمہ میں قیام فرما تھے، اپنے عقیدت مندوں وابستگان سے دور تھے، مگر پھر بھی محتاجوں اور مانگنے والوں کی مدد کرتے تھے اور طلبہ کے لیے عطا و بخشش میں کوتاہی و سستی نہ کرتے تھے۔ ایک دن بحر العلوم صاحب کا مقسم یعنی تقسیم کرنے والا انہیں خبر دیتا ہے کہ اب ذخیرہ میں دینار ختم ہو چکے ہیں، اس لیے ان کے بارے میں سوچیں۔ اس کے بعد جو ماجرا پیش آئے وہ ان کی زبان سے ہم سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سید بحر العلوم نے مقسم کو کوئی جواب یعنی تقسیم کرنے والے کو، اس نے کہا نا بھی آپ دیتے ہیں، ہرانے والے کو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، اب تو ہمارے پاس دیناروں کا بھی ذخیرہ ختم ہو گیا ہے۔ تو مکہ میں علامہ صاحب کی یہ عادت تھی کہ ہر روز صبح سویرے خانہ کعبہ کا طواف کرتے، وہاں سے واپس لوٹ کر اپنے مخصوص کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے۔ اس وقت میں ان کے لیے حقہ تیار کر کے دیتا تھا جس سے وہ عادتاً پیتے تھے۔ پھر وہ دوسرے کمرے میں چلے جاتے تاکہ درس شروع کرتے تھے۔ دوسرے دن طواف کعبہ سے واپس آئے، میں نے حقہ پیش کیا، اچانک دروازے پہ دستک آئی۔ سید شدت کے ساتھ پریشان ہوئے اور مجھے فرمایا یہ حقہ یہاں سے اٹھا لو، اور خود جلدی کے ساتھ دروازے کی طرف دوڑے اور اسے کھولا۔ ایک شخصیت جلیل القدر عربی معلوم ہوتے تھے اندر داخل ہوئے اور سید کے مخصوص کمرہ میں جا کر تشریف فرما ہوئے، اور سید مہدی بحر العلوم بھی ادب کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ 2 گھنٹے تک انہوں نے آپس میں تنہائی میں گفتگو کی، ایک دوسرے کے ساتھ کلام کرتے رہے۔ جس وقت وہ جلیل القدر شخصیت اٹھے، سید بھی فوراً اٹھے، جلدی سے دروازہ کھولا اور ان کا ہاتھ چوما، پھر انہیں اونٹ پر سوار کیا جو وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ مہمان چلے گئے، سید واپس لوٹ آئے، مگر چہرے کا رنگ متغیر تھا۔ اسی وقت حوالہ جو سید کے ہاتھ میں تھا مجھے دیا اور فرمایا اس حوالہ کو فلاں آدمی زرگری کے پاس لے جاؤ، کوہ صفا میں اس کی دکان ہے، جو کوئی تمہیں دے وہ قبول کر لو اور لے آؤ۔ میں حوالہ لے کر ان کے پاس چلا گیا۔ جس وقت اس نے دیکھا، بوسہ دیا، کہا چند آدمی مال اٹھانے والے لے کے آؤ۔ میں 4 آدمی لے کے گیا۔ زرگر نے ہر ایک کو بوری میں اتنے ریال ڈال دیے جتنے وہ اٹھا سکتے تھے، بوریوں کو ریالوں سے بھرا اور اپنے کندھوں پر اٹھا کر مکان کی طرف چلے۔ ایک دن میں نے ارادہ کیا کہ اس زرگر کے پاس جاؤں تاکہ اس کے حالات معلوم کروں، اس آدمی کے بارے میں معلوم کروں کہ جنہوں نے یہ کچھ دیا تھا۔ لیکن جس وقت کوئی صفا میں پہنچا، نہ کوئی دکان تھی، نہ کوئی زرگر تھا، نہ کوئی ایسی چیز تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ ایک راز الہی ہے، یہ حضرت ولی العصر اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی عنایت ہے۔ اتنا سا واقعہ سید مہدی بحر العلوم کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، لیکن اس واقعے میں
کچھ چیزیں ہیں جو میں چاہتا ہوں میں وہ تھوڑی سی کھول کے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ پہلی بات یہ ہے، صرف سید مہدی بہر العلوم وہی تھے یا کوئی اور بھی سید مہدی بہر العلوم جیسا بن سکتا ہے؟ یقیناً بن سکتا ہے۔ تجسس، جستجو، تڑپ، عشق کمال پہ لانا ہوگا۔ دوسری بات، یقین کمال پہ لانا ہوگا۔ یہی جب آ کے مقسم نے یعنی مال تقسیم کرنے والے نے ان کو آ کے کہا مال خزانہ ختم ہو چکا ہے، تو انہوں نے کوئی گھبراہٹ کا اظہار نہیں کیا، کوئی پریشان نہیں ہوئے۔ یقیناً وہ یہی سوچتے ہوں گے نہ میرا مال ہے نہ میں پیچھے سے لایا تھا، ان کا دیا ان کے راستے میں لوٹا رہا ہوں، یہ کوئی میرا کمال ہی نہیں ہے۔ تو جب وہ پسند فرمائیں گے لوٹانے کے لیے عطا کر دیں گے۔ تو یہاں یہ بات بڑی قابل غور اور قابل فکر ہے۔ صاحب و زمان چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے عاشقوں کو تنہا نہیں چھوڑتے، وہ اپنے عاشقوں کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والا نہیں رکھتے، وہ اپنے چاہنے والوں پہ کریمی بالائے کریمی فرماتے ہیں۔ تو مالک نے اگر کسی پہ کرم کیا ہے تو مولا کے اس کرم پہ ہمیں پریشان نہیں ہونا، بلکہ ہمیں اپنے لیے کرم مانگنا ہے کہ مولا ہم پہ بھی کرم کیجئے۔ تو یہ ایک پہلی بات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ دوسری بات، حقہ پیتے ہیں مگر دروازے پہ دستک ہوئی، ان کو پتہ چل گیا کہ ان کے امام آ چکے ہیں، انہوں نے فوراً وہاں سے حقہ ہٹانے کا کہا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی اہم بات ہے یہاں سننے اور سمجھنے والوں کے لیے، ہم سب کے لیے۔ اتنی معرفت امام ہونی چاہیے، اپنے محبوب کے آنے کا پتہ بھی چل جائے میرا محبوب تشریف لے آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور دروازہ کھولا اور وہ اس مخصوص کمرے میں آ کے تشریف فرما ہوئے۔ تو یہ مخصوص کمرہ کوئی سونے چاندی سے بھرا ہوا نہیں تھا، مال سے بھرا ہوا نہیں تھا، مال تو پہلے ان کے پاس نہیں تھا۔ یہ مخصوص کمرہ وہ تھا جس میں وہ بیٹھ کے اپنے امام کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ تو یہاں سید حسن ابتہی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے جو شاید میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کی تھی کسی واقعے میں۔ ہمیں چاہیے کم از کم 24 گھنٹوں میں سے 23 گھنٹے آپ جس طرح گزار رہے ہیں اچھا ہے، لیکن 1 گھنٹہ آپ خلوت میں اپنے امام سے ضرور مربوط ہونے کی کوشش کریں، اپنے امام سے باتیں کرنے کی کوشش کریں، اپنے امام کو اپنی وفا کا یقین دلانے کی کوشش کریں، لوگوں میں شعور امام بیدار کرنے کی کوشش کریں۔ سید حسن ابتہی نے بہت بڑی کمال بات لکھی ہے، انہوں نے کہا یہ نہ ہو کہیں ان کا حق کھا کر، سہم امام کھا کر ہم امام کا تعارف ہی نہ کرا سکے تو کیا اللہ ہم سے راضی ہوگا کہ میری حجت کا تعارف تک نہیں کرایا اور میری حجت کے ساتھ آپ مربوط بھی نہیں ہوئے؟ تو یہاں یہ ان کی ایک درد دل تھی۔ تو میں نے چاہا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں ایک اور بڑی اہم بات جو ان سے بھی زیادہ اہم ہے، 2 گھنٹے تک امام کا ان کے ساتھ بیٹھنا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یعنی جتنی زیادہ تڑپ ہوگی، جتنا زیادہ عشق ہوگا، اتنا زیادہ نگاہ کرم ہوگی، اتنا زیادہ نگاہ خاص ہوگی۔ یہ بڑی کمال بات تھی، 2 گھنٹے تک امام کا تشریف فرما رہنا، اور اس کمرے میں کہ جہاں وہ راز و نیاز اپنے امام سے کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، مولا کا وہاں بیٹھنا، اور پھر امام کا ان کو کچھ عطا کرنا، اور ان کا اس بندے کو حکم دینا جا کر فلاں دکان پہ جاؤ، زرگر کی دکان ہے، اور زرگر کی دکان پر جا کر زرگر کا یہ کہنا کہ بندے اور لے کے آؤ، 4 بندوں کا اور لے جانا، جتنا مال اٹھا سکتے تھے ان کا اٹھانا، بہت ساری بوریوں کو لاد کے لے آنا، اور پھر اس بندے کا تجسس میں کچھ عرصہ بعد اس جگہ جانا اور وہاں زرگر کی دکان کا نظر نہ آنا۔ دلیل ہے اس بات کی وہ چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا۔ یہ امام کے معجزے ہیں، یہ ذہن نشین رکھا کرو۔ یہی چیزیں انسان کو شک میں ڈال دیتی ہیں، اس کے پاس کہاں سے آ گیا، اس کے پاس کہاں سے آ گیا، یہ چیزیں شک میں ڈالتی ہیں۔ وہ چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا۔ وہاں کوئی زرگر نہیں، وہاں کوئی بندہ نہیں، کوئی مال والا نہیں، یہ کائنات پوری ان کے دسترس میں ہے، یہ امام مبین ہیں، ان کی ہتھیلی، ان کی مٹھی میں کائنات، اللہ کے یہ وہ برگزیدہ ہستی ہیں جن کی وجہ سے ہم سب ہیں۔ اگر ہم سب ان کی برکت کی وجہ سے ہیں تو یہ چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک اور بھی ایک چھوٹا سا نقطہ عرض کرتا جاؤں، اور بس اجازت چاہتا ہوں، کوشش ہوتی ہے کم سے کم وقت میں آپ کے ساتھ گفتگو کی جائے اور پھر آپ کے سوالات کو بھی سامنے رکھا جائے۔ تو ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، اب بجائے دنیا سے مانگنے کے اپنے امام سے مانگا کرو، دنیا سے ہاتھ پھیلانے کے اپنے امام سے ہاتھ پھیلایا کرو۔ مولا میں یہ چیز نہیں ہے،
میں محتاج ہوں، میں نہیں رکھتا دسترس کہ میں کھا سکوں، مولا میری چھت نہیں ہے، میرا گھر نہیں، مولا میرے پاس پہناوا نہیں۔ اپنے امام سے کہا کرو، وہ کائنات کے وہ مالک ہیں کہ ضرور حاجت براری کرتے ہیں۔ ہم نے معجزات تو ضرور پڑھے نیازیں تقسیم کر کے، بس صرف اس لیے کہ وہ ہمیں حکم تھا، مگر میں یہ چاہوں گا کہ معجزے یہ پڑھ کر اپنے دل میں اتار کے اپنے امام کی بارگاہ میں عرض کرنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ امام ہم سب کی مدد فرمائیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے، پروردگار آپ سب کے حامی و ناصر ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم بقائمہم۔